اگر ماہ شعبان کے مہینے کی آپ نے ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کی تو ماہ شعبان کے ان 2 دنوں کا یہ عمل کر کے آپ ماہ شعبان کے پورے مہینے کی اور خاص طور پہ شب برات کی برکتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کو ماہ شعبان کے ان 2 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ لوگ ہر سال اس عمل کو کرتے ہیں تو پھر پورے سال کے لیے اللہ کے خزانوں سے ان لوگوں کے گھروں میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ عمل صرف 2 دن کا ہے، اور 2 دن میں ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ 2 دن کہتے ہیں بعد میں مکمل ہوتے ہیں، اور اس کی تمام حاجتیں پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ عمل بڑا آسان ہے، لیکن عمل بڑا مختلف بھی ہے، یعنی کہ اس طرح کے اعمال جو ہیں نا، یہ بہت کم بتائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اپنے اندر ایک ایسی تاثیر اور ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو پڑھتا ہے، ایک تو اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، پھر اس کے گھر میں برکتیں آتی ہیں، تیسرا اس کو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کے گھر والوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اس کا مقدر بھی سنور جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کا مقدر بھی سنور جاتا ہے۔ جہاں یہ عمل کیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کی بھی قسمت سنور جاتی ہے۔ اس لیے عمل کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، کیونکہ دیکھیں جس کے اندر استغفار اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید قرآن فرقان حمید کی چند ایک صورتیں ہوتی ہیں نا، وہ عمل اتنے پر تاثیر ہوتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ماہ شعبان کے ان 2 دنوں میں پڑھتا ہے تو اللہ اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو وہ اس سے مانگتا ہے، کیونکہ یہ عمل 2 دنوں میں پڑھا جاتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ سوموار کا دن ہے اور کل 14 تاریخ منگل کا دن ہوگا، تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آج 13 تاریخ کو آپ نے عمل ظہر کے بعد کیا یا عصر کے بعد، تو کل بھی آپ نے 14 تاریخ کو اسی ٹائم ظہر کے بعد یا عصر کے بعد کریں گے، تو آپ نے اس ترتیب کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ عمومی طور پہ ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ آگے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، وہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، وہ چاند کے حساب سے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوستو، اس عمل کو بڑے آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، کیونکہ یہ عمل رزق، سکون، رکاوٹ، آسانی، اللہ والوں نے یہ 4 چیزیں لکھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں تو محض لکھی ہیں، بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کی برکت اور طاقت کا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی عمل کو پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ عمل ہے ہی اتنا طاقتور۔ اب آپ نے اپنی جائز حاجت، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مطلب آپ مقروض ہیں تو قرضے کی نیت کر لیں، آپ کے پاس روزگار نہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر، جیسے ہم روٹین میں اول و آخر درود پاک پڑھتے ہیں، تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد جو شروع اور آخر میں ہے وہ صرف اور صرف ان دنوں کے اعتبار سے، یعنی بڑا عام ترین موقع ہے آپ کے پاس، آپ نے اول آخر صرف اور صرف 5 مرتبہ شروع میں اور 5 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ماہ شعبان ہے اور شعبان کے 5 حروف ہیں، ان 5 حروفوں کی نسبت سے ہم نے درود پاک کو اول میں بھی 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی ہم نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حالانکہ ہماری جو پہلے کی روٹین ہے اس کو دیکھا جائے تو کبھی 3 مرتبہ اور کبھی 7 مرتبہ اور کبھی 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل جتنی چیزوں پر مشتمل ہوگا تو اتنی بار ہی پڑھا جائے گا تاکہ ہر چیز کی برکتیں اس بندے کو مکمل طور پر ملیں۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار والی جگہ پہ ہیں، سفر کر رہی ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، آپ نے بس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے اور اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، پھر دیکھیں تمہارے گھر میں خوشحالیاں کیسے آتی ہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ عرض کرنی ہے کہ اے وسعت والے، یعنی یا واسعو، اے وسعت والے، کیونکہ اس کے ذریعے جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وسعت اور کشادگی والا ہے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے یہ پڑھنا ہے
یا واسع، یا واسع، یا واسع۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کو آج کے دن پکارا جائے گا اور کل بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر وسعت عطا فرمائے گا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ دیکھیں، کیونکہ اس کا علم بہت وسیع ہے، اس کی بادشاہت لامحدود ہے، اس کی غنا کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی ذات کے پاس سب کچھ ہے، اس کی حکومت لا زوال ہے، اس کی نعمتیں بے پناہ ہیں، اس کے انعام اور اکرام لا تعداد ہیں، اس کا حسان عظیم سب انسانوں سے بڑا ہے، اس لیے اس کی عطا ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اس کے باوجود کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا غلبہ سب پر غالب ہے، وہ اپنے حسن و جمال میں بھی یکتا ہے، اپنے جلال میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، اس کی عزت سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ اپنے کمالات و قدرت میں اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ساتھ ہی ماہ شعبان کے مہینے کی جو عظیم رات ہے وہ بھی قریب ہے، تو ان دنوں میں آپ نے مہینے کی برکتیں بھی حاصل کرنی ہے، اور پھر آپ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے گا اگر آپ نے اس کو اخلاص کی نیت سے پڑھا، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھا، کیونکہ وہ اپنے کمالات اور قدرت میں اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ اپنے نور میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہر لحاظ سے بے پناہ وسعت کا عمل ہے، اس لیے وہ اپنی ذات، اپنی صفات کی بنا پر جب کوئی بندہ اس کو اس طرح پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے، اور اس پہ بھی ہر ایک معاملے کے اندر وسعت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو اب عمل آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو آسمائے مبارکہ پڑھ رہے ہیں، تو اب ان کی تعداد کی ہم بات کرتے ہیں تو تعداد بھی بڑی عام ہوتی ہے، کیونکہ یہ عمل اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ رزق کی نیت سے پڑھیں تو رزق ملتا ہے، دولت کی نیت سے پڑھیں تو دولت ملتی ہے، عزت کی نیت سے پڑھیں تو عزت بھی ملتی ہے، روزگاری ختم ہو اور بیماریوں سے شفا ہو، بے اولادی کے لیے، شادی کے لیے، گھر بار کے لیے، مال و دولت کے لیے، جس کے لیے بھی آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں شمس العارفین کے اندر بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے والا دینی اور دنیاوی لحاظ سے دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، یعنی کبھی اس کو تنگ دستی اور محتاجی نہیں ہوتی۔ ایک عامل کا قول یہ بھی ہے کہ رزق میں کشادگی اس قدر آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا فرما دیتا ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر بھی دراز ہوتی ہے، اور اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، بے پناہ عزت حاصل ہوتی ہے، اور خاص و عام میں عزت پاتا ہے، کیونکہ صاحب اقتدار وہ بندہ بن جاتا ہے تو ہر کوئی دل و جان سے پھر اس کی عزت کرتا ہے۔ مخلوق کو مسخر کرنے کے لیے بھی بعض اللہ والوں نے یہ لکھا ہے کہ کس کس کو مسخر کرنا ہو تو مخلوق کو مسخر کرنے میں بے حد کامیاب ہو جاؤ گے، دور دور تک اس کی عزت ہوگی اور شہرت ہوگی، جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو گے وہی فرما بردار ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب آپ یہ 2 دن تک اس طرح پڑھیں گے، اسی طرح کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم کی جدوجہد کی کوشش جاری رکھنا چاہتا ہے لیکن اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، یا کسی اور معاملے کے اندر وہ اپنی وسعت رکھنا چاہتا ہے اور جدوجہد کوشش کر رہا ہے لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ درمیان میں آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کرنا، پورے وجود کے اوپر پھیرنا ہر قسم کی نحوست کو دور کر دیتا ہے، ہر قسم کی رکاوٹ کو یہ عمل اس کے ذریعے اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے، کیونکہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، اس کے ہر معاملے میں کثرت آ جاتی ہے۔ اب اس کو صرف اور صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اور یہ 41 کا عدد بڑا ہی عام ہوگا، آپ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا، اور اس لیے کہ کسی بیماری، حاجت کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے، گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی آپ کے لیے آسانی ہو، جیسا میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی حکمت والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم جو اپنی مخلوق کے لیے جاری کرتا ہے سراسر مخلوق کی بھلائی مقصود ہی ہوتی ہے، اگرچہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات بظاہر بھلے معلوم نہیں ہوتے، لیکن ان میں انسانی بہتری کے لیے بے شمار اچھائیاں ہوتی ہیں۔ انسان کی عقل اور فکر محدود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو نہیں سمجھ سکتا،
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی حد پر ایک علم کی باریکی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اب اس کے بعد پڑھنا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یاد کرنا ہے، جس طرح پکارنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اس قدر مبارک ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، رزق اور دل کی کشادگی کا باعث بنتا ہے، آسانیاں اور برکتیں آتی ہیں، پریشانیاں فوراً ختم ہو جاتی ہیں، قبولیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ وہ ذات ہے جس کی رحمت، علم، رزق اور قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ عام لفظوں میں اس کا یہ معنی ہے، اب اللہ کی وسعت کتنی ہے، علم ہے وسعت عطا کرے گا، رزق میں رحمت مغفرت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی وہ بڑی وسعت والا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص تنگی فکر مالی پریشانی میں ہو، اپنے دل سے ہی اس کو ارادے کے ساتھ پڑھ لے تو دل کی گھٹن بے چینی خوف دور ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی وسعت پر یقین کر لیتا ہے۔ مشکلات میں بھی آسانی آتی ہے تو وہ راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے جن کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور دعاؤں کی قبولیت تو اس کے ذریعے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے روحانی اثرات بھی بندے کے اوپر پڑتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے حسد، خوف، مایوسی بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ امید اور یقین بڑھاتا ہے، ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیں اب اس کے بعد، کیونکہ جس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، وہ کمال درجے کا ہے، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے بتایا ہے، پہلا اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب آپ کے سامنے واضح طور پر یہ ہے، کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب ہے وسعت، کشادگی، فراخی، تو یہ تمام چیزیں جب ملیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی انعامات کا بول بالا ہوگا۔ اب اس کے بعد کیونکہ جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے نا، کیونکہ اس کے اندر 2 صورتیں بھی ہیں اور تسبیحات بھی ہیں، اس میں وہ 1 منٹ کی تسبیح بھی ہے، وہ جو 1 منٹ کے اندر بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے، ہر دعا کی قبولیت کے راستے کھول دیتی ہے، ہر مشکل آسان کر دیتی ہے، ہر غم کا خاتمہ کر دیتی ہے، ہر پریشانی کو فوراً مٹا دیتی ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو کچھ اس طرح پکارنا ہے، اس طرح یاد کرنا ہے کہ اے کرم کرنے والے، یعنی اے بے انتہا عطا کرنے والے۔ جب آپ نے پہلے وسعت والے کا ذکر کیا، اب اس کے بعد جو دوسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس کا مطلب اے بے انتہا عطا کرنے والے، یعنی یا کریم اے کرم کرنے والے۔ تو جب اللہ کے کرم کا سوال کریں، اس کا اگر عام معنی سمجھاؤں تو یہ ہوتا ہے کہ اے بے انتہا عطا کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور جو کریم سے جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، وہ ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو بھی اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بڑے بڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، پھر اس کے در سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے بھی کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا ضروری ہے، اور جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے کریم النفس بھی کر دیتا ہے، نیک اخلاق، نیک مزاج بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے باعزت بننے کے لیے لوگ اس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ وہ معزز اور مکرم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو یہ محسوس کرتا ہو اس کی عزت میں کمی آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے مقام سے اسے گرا دیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آج یہ بڑا بہترین موقع ہے۔ مستجاب الدعوات لوگ بن جاتے ہیں، یعنی مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص تنگ دست اور مفلوق الحال رہتا ہو، یقین کے ساتھ پڑھے، اور صرف یہ چند منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے، لوگ سمجھتے ہیں شاید اس عمل کے اندر وہ تاثیر، وہ طاقت نہیں ہے۔ یہ عمل تو وہ ہے جس کے اندر وہ تاثیر، وہ طاقت ہے جو شاید آج تک آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، یا کریم ہوں 1 مرتبہ، یا کریم ہوں 2 مرتبہ، یا کریم ہوں 3 مرتبہ، اسی طرح آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے، کیونکہ اب اس کا مطلب آپ کے پاس ہے۔ دیکھیں اس کے اندر روحانی پیغام بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو عزت کے ساتھ عطا فرماتا ہے اور مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں اٹھاتا، جو بھی اس سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی رحمت، رزق اور قدرت بے حد اور بے حساب ہے،
تو یاد رکھنا یہ اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارنا، اور پھر ان 2 دنوں میں کہ اے کریم کرم کر دے، تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی بارگاہ سے یہی مانگنا ہے، اور ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، خطاؤں کے باوجود بھی نواز دیتا ہے اور محروم نہیں کرتا، تو وہ اتنا کریم ہے۔ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، جب کوئی گناہگار اس کو پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور مانگنے سے پہلے بھی عطا کر دیتا ہے۔ بغیر مانگے جب آپ نے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے نا، اب اس کے بعد سوال نہ بھی کریں، نہ بھی مانگیں، تب بھی اللہ وہ عطا کر دیتا ہے، تو عزت کے ساتھ عطا کرتا ہے، یعنی کہ وہ بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اور گناہ معاف فرماتا ہے، اور پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلت نہیں دیتا بلکہ عزت کے ساتھ نوازتا ہے، اور اس کے وسیلے سے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور محتاجی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، تمہارا رب حیا والا ہے اور کریم ہے، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ خالی واپس نہیں لوٹاتا، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اس سے روحانی ہمیں فائدے ہوتے ہیں کہ دل شکر پیدا کرتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے، انسان عاجزی اور نرم مزاج بھی بن جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے، اور آپ کو اس سے یہ فائدے جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں انشاءاللہ ملیں گے۔ بزرگان دین جو اس کے متعلق مختلف اقوال رکھتے ہیں، مختلف چیزیں بتاتے ہیں، یعنی اولاد کی اصلاح کے لیے، دل کی بیماریوں، رشتوں میں آسانی کے لیے، اور اس کے علاوہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اس کے فائدے ہیں۔ شرط ہی ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھے، جو چاہت کے ساتھ پڑھے، جو محبت کے ساتھ پڑھے، اور تعداد بھی مختصر ہے، آپ نے اس کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، کیونکہ 41 قدر بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ تو یہ 2 دن آپ جب اس کو پڑھیں گے، اب اس کے بعد قرآن کریم کی وہ عظیم سورت پڑھنی ہے جس عظیم سورت کو پڑھنے والا شخص باقی تمام اعمال سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی یہ عمل بھی 2 دن کا ہے۔ اور یہ سورت جو اب آپ نے پڑھنی ہے اس کی آیات 3 ہے، تو یہ 3 آیات والی سورت جب آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہر ایک آیت مقدسہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ تو اگر 300 حاجتیں بھی ہوں تو اس عمل کی بدولت سے وہ تمہاری 300 حاجتیں بھی پوری فرمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کی تفصیل اور اس کے باقی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا شان نزول بڑا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کیا اور اتنی کثرت عطا کی کہ جو کسی انسانی عقل میں، کسی بشر کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنی وسعت عطا فرمائی، اتنا مقام اور اتنا درجہ عطا فرمایا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی شان کے 3 پہلو ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہم پچھلے مہینے شب معراج کی بات کریں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزہ معراج عطا فرمایا تھا، اب یہ انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام زمین سے ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ ایک رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہی تو شان ہے جو اس نے اپنے حبیب کو معجزات عطا فرمائے ہیں، وہ انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ اس طرح ان کو پڑھتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتا ہے، پھر لوگوں کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورت دیکھنے میں مختصر ہے مگر اپنے معنی اور فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ یہ سورت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوثر جیسی عظیم نعمت عطا کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے اور بے شمار بھلائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمیں سبق دیتی ہیں کہ عزت، کامیابی، بلندی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ صورت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نماز قائم کرنا اور قربانی کا بھی حکم دیا ہوا ہے،
تو اب ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ قربانی والی عید پہ ہی بکرا کرنا ہوتا ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی قربانیاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھائی کے لیے وہ راستہ صاف کر دینا، کسی بھائی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی گزرنے والے مسافر کی مدد کر دینا، یہ بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس ایک روٹی ہو تو ایک روٹی قربان کر دینا، کسی دوسرے فقیر مسکین کو دے دینا، کسی کو کھلا دینا، تو یہ بھی ایک احسان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی ہے، یہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنی امت کو اسی حوض کوثر سے سرفراز فرمائیں گے۔ یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو آقا علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے، اور وہ جو اس سورہ مبارکہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے ہوں گے، کیونکہ یہ سورہ کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اللہ پر کامل یقین مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سورت ہمیں صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی درس دیتی ہے، تو اس سورت کو تلاوت کرنی ہے۔ دیکھیں یہ ماہ شعبان کا مہینہ جیسے ہمارے پاس آیا ہے، یہ گزر جائے گا، اب اس کے آخری لمحات جب آئیں گے تو آپ کو ایک اور بتاؤں گا عمل جو کہ بہت لازم و ضروری ہوگا، اس لیے کہ ہمیں چاہیے ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ اگر آپ نے پورا مہینہ ایسی سستی میں، غفلت میں گزارنا ہے تو پھر آپ اس عمل کو نہ کریں، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، غفلت میں، سستی میں پورے مہینے کو نہ گزاریں۔ جب آپ اس کو غفلت میں نہیں گزاریں گے تو پھر آپ کے پاس آخری لمحات بھی ہوں گے اس مہینے کے جس میں آپ یہ عمل کریں گے، وہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا جو مہینہ ہے نا، یہ بیج بونے کا، جو رجب کا مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم نے ابھی تک بیج بویا ہے، اب اس کا پانی لگانا ہے، تو آج موقع ہے ہم اس میں پانی لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو جب آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، ان سورہ کوثر کو، کیونکہ ماہ شعبان کے مہینے میں جب کوئی بندہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ ماہ شعبان یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ چونکہ حرمت والا مہینہ، اس میں گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید بھی کی گئی ہے، اور ماہ شعبان کے مہینے سے بھی سبق بہت ہی زیادہ ملتا ہے۔ اب آپ نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اور رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے، بشرطے کہ یہ بندہ سچے دل سے رجوع کرے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک عظیم ببرکت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے کی قدر کرتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اس مہینے کا جتنا ٹائم آپ نے ضائع کر دیا، اب خدا را ان 2 دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو اس عمل کو کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے ہیں۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ تسبیح بڑی عام ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے اور بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، تو اسی طرح کچھ ایسے اسماء ہیں، کچھ ایسے وظائف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقام اور فضیلت عطا کی ہے، اور ان میں سے ایک تسبیح یہ بھی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب نہیں پڑھنا، بلکہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس کو آپ نے 71 مرتبہ، 70 اور 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو بھی آپ کا مقصد، نیک حاجت، نیک خواہشات ہوں، تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ نے شیئر کرنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مصائب و آلام کا آپ شکار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے وہ پوری فرما دے گا۔ اور اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کہ شروع میں نیت کر لینی ہے، باوضو رہنا ہے، صاف کپڑے ہوں، پاک لباس ہو، پاک جگہ پہ بیٹھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے اول میں 5 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفاتی نام، یا کریم ہو یہ پڑھنا ہے، یا واسی ہو یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 21 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر،
اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 71 مرتبہ 71 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنے مقصد کی یہ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اللہ کریم پورا فرمائے گا۔ تو ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے تھی، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان دنوں کا عمل کر کے کامیابی حاصل کریں، اپنی دنیا و آخرت سنبھال لیں۔ اور اس ویڈیو کو دوست احباب تک ضرور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔